السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ابو داؤد نے حضرت حسن سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کیا ہے کہ وہ روئیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں جہنم کو یاد کر کے روئی ہوں۔ کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ میزان عمل کے وقت، یہاں تک کہ وہ یہ جان لے کہ اس کا میزان ہلکا ہوا یا بھاری۔ نامہ اعمال کے اٹھنے کے وقت، یہاں تک کہ وہ یہ جان لے کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے۔ اور جب پلسرات کو جہنم پر رکھا جائے گا، یہاں تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ وہ اسے عبور کر سکتا ہے یا نہیں، یعنی کہ پار کر سکتا ہے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دستگیری امت کے لیے پلسرات پر تشریف فرما ہوں گے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انشاءاللہ ایسا کروں گا۔ میں نے عرض کی، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے مجھے پلسرات کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی کہ اگر میں پلسرات پر آپ کو نہ پا سکوں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے میزان کے قریب تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی کہ اگر میں آپ کو میزان کے قریب بھی نہ پا سکوں تو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے حوض کے قریب تلاش کرنا، کیونکہ میں ان 3 مقامات کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گا۔ حاکم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، اگر اس میں وزن کیا جائے یا زمین آسمان رکھ دیے جائیں تو وہ رکھے جا سکیں گے۔ تب فرشتے عرض کریں گے، اے اللہ، اس میں کس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا، اپنی مخلوق میں سے جس کے لیے چاہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے، پاک ہے تو، ہم تیری کما حقہ عبادت نہیں کر سکے، یعنی کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اور پلسرات رکھا جائے گا جو اس طرح کی دھار جیسا ہوگا۔ فرشتے عرض کریں گے، اسے کون عبور کرے گا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا، میری مخلوق میں سے جس کو میں چاہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے، اے رب، پاک ہے تو، ہم کما حقہ تیری عبادت نہیں کر سکے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پلسرات کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، جو پتلی تلوار کی دھار کی طرح ہوگی، جو پھسلنے کی جگہ ہوگی، اس پر آگ کے کانٹے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو اچک لے گی۔ اس پر رکنے والا اس میں گرے گا، اور کچھ تیز چلنے والے ہوں گے جن میں سے بعد بجلی کی طرح گزر جائیں گے اور وہ اس سے گزر کر ہی رہیں گے، بعد اس سے ہوا کی طرح گزریں گے یہاں تک کہ وہ نجات پا لیں گے، بعد گھڑ سوار کی طرح جائیں گے، پھر بعد لوگ دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح، پھر اس سے کچھ کم رفتار میں دوڑتے ہوئے، پھر پیدل چلنے والے آدمی کی طرح لوگ گزریں گے۔ پھر ان سب کے آخر میں ایک ایسا آدمی گزرے گا جسے آگ نے جھلسا دیا ہوگا اور تکلیف اٹھا کر آیا ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت اور فضل و کرم کے طفیل جنت میں داخل کرے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ آرزو کر اور مانگ۔ وہ شخص کہے گا، تو رب العزت ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ پھر اسے کہا جائے گا کہ تمنا کر اور مانگ، یہاں تک کہ اس کی تمام تمنائیں ہی پوری ہو جائیں گی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، تیرے لیے وہ بھی ہے جو تو نے مانگا اور اس کے برابر اور بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم سے کوئی بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ اور 3 مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، پلسرات کے وقت، میزان کے وقت اور نامہ اعمال کے وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پلسرات پار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور میزان کے وقت ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے، اور ہمیں اپنی رحمت اور فضل و کرم کی جنت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔